أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق اللہ العظیم. بھائیوں اور دوستوں، عزت مآب میری ماں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے چھاتی کی کینسر پر. یہ خواتین میں بہت زیادہ عام ہے. چھاتی کی کینسر کے مختلف علاج ہیں، لیکن یہ ایک علاج سورہ یاسین اور کالے انگوروں سے بہت ہی آسان علاج ہے. اگر اس کو استعمال کیا جائے کامل یقین کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 41 دن سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پانی کی ایک بوتل لانا ہے اور روز اس عمل کو کرنا ہے. روز نیا پانی ہوگا اور روز 1 پاؤ کالے انگور ہوں گے. اب ان انگوروں کو اور پانی کی بوتل کو سامنے رکھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں گے. سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 33، 34 اور 35 پر پہنچیں تو ان آیات کو، ہر ایک آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 21 مرتبہ ہو جائے پھر آگے سورہ یاسین مکمل کریں. جب سورہ یاسین آپ پڑھ چکے، اب پانی پر اور ان انگوروں پر دم کرنا ہے. یاد رکھیں جب آپ تلاوت کر رہے ہوں سورہ یاسین کی تو اس وقت بوتل ہے تو اس کے اوپر ڈھکن ہو، یا کوئی جگ وغیرہ ہے تو کسی چیز سے اس کو ڈھانپ دیں. ٹھیک ہے. پڑھائی کے وقت کھلا رکھنا نہ چھوڑیں. جیسے ہی پڑھائی مکمل ہو تو اس کے اوپر دم کر دیں. دم کرنے کے بعد آپ پھر سے جو ہے جگ وغیرہ ہے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، کوئی ڈھکن رکھ دیں یا کوئی بھی چیز رکھ دیں، اور بوتل ہے تو ڈھکن جو ہے اچھی طریقے سے بند کر کے ٹائٹ کریں اس کو. یہ عمل جو ہے عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے تک کرنا ہے. عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے یہ عمل ہو جائے. 24 گھنٹے میں اس پانی کو پی کر ختم کرنا ہے. اگر پانی ختم ہونے لگے تو مزید اس میں پانی ڈالنا ہے. جیسے آپ نے عصر کی نماز کے بعد دم کیا تو اگلی عصر تک اس پانی کو چلانا ہے اور پوری بوتل پانی کا ختم کر کے نیا پانی لینا ہے دم کے لیے. روز دم کرنا ہے، روز اسی پانی کو پینا ہے. اور جو انگور ہیں جن پہ آپ نے دم کیا ہے، ان انگوروں کو آپ نے اسی وقت ہی کھا لینا ہے. اچھا، ایک بات کا خیال رکھیں کہ انگور آپ نے پہلے دن کھا لیے، دوسرے دن کھا لیے،
تیسرے دن کھا لیے۔ اب اگر طبیعت پر بوجھ محسوس ہو تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، یا انگور کھانا چھوڑ دیں، کوئی اور طریقہ آزما لیں کینسر کے علاج کے لیے۔ اور اگر طبیعت پر کسی بھی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہو تو پھر آپ ان انگوروں کو کھا لیا کریں، ان کو چلاتے رہیں 41 دن، پہلے 21 دن کھائیں، 21 دن کھانے کے بعد آپ ٹیسٹ کرا لیں، پھر آپ مزید جو ہے 20 دن تک ان کو کھا لیں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور و ضرور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا کینسر کے ساتھ ساتھ اور کئی مسائل کا شکار ہیں تو انگور کھانے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اور ساتھیوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے کی احیاء و بقا کے لیے دینی مدارس و مساجد اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مدارس و مساجد اسلامی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی آبادی و خرابی پر ہماری آبادی و خرابی موقوف ہے، لہٰذا مدارس و مساجد کو ظاہراً و باطناً آباد رکھنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ مساجد کی تعمیر پر جنت میں گھر بنانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ دوستو، جیت علماء کرام کی سرپرستی میں جامع مسجد خاتم النبیین تعمیر کا منصوبہ ہے، جو آپ جیسے درد دین رکھنے والے اہل خیر حضرات کی امداد اور کوششوں سے ہی پائے تکمیل تک پہنچ سکے گی۔ آئے ہم سب مل کر صدقہ جاریہ کے اس عظیم الشان عمل میں شامل ہو کر آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کر کے جنت میں اپنا گھر ابھی سے بنوائیں۔ دوستوں اور بھائیوں، جامع مسجد خاتم النبیین و مدرسہ ام القرآ زیر تعمیر ہے۔ اپنے پیارے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے لیے بذریعہ صدقہ جاریہ اور ثواب کا سلسلہ جاری کرنے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق حاصل کرنے اور اپنے اہل و عیال کو دنیا و آخرت کی مصائب، مشکلات، پریشانیوں، فتنوں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے اس کار خیر میں خلوص دل سے تعاون فرمائیں۔ مسجد و مدرسہ 5000 فٹ پر مشتمل ہے، فی فٹ خرچہ 3000 روپے۔ تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ فی فٹ کے حساب سے یا حسب توفیق ضرور حصہ ملائیں تاکہ جلد از جلد تعمیر مکمل ہو۔ دوستو اور بھائیوں، جب تک مسجد قائم رہے گی، اس میں جتنی عبادات ہوں گی، جتنے سجدے ہوں گے، جتنی نمازیں ہوں گی، جتنے بچے قرآن مجید کا حافظ بنیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے مگر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، حادثات سے حفاظت فرمائے، قبر و حشر اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے اس نمبر پر 03333075225 03333075225۔